السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في موضع آخر: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک طویل سلسلہ خطبات کا تربیت اولاد، حقوق اولاد کے حوالے سے چلتا رہا ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری بحثیں ابھی اس میں تشنا رہ گئی تھی، لیکن چونکہ موضوع بہت زیادہ طوالت اختیار کر گیا تھا تو بہت ساری چیزوں کو اس موضوع میں سے حذف کیا ہے، اور اس بات کی ضرورت محسوس کی ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ جس کی بنیاد پر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، اور ایمان کا بنیادی تقاضا کیا ہے۔ ہمارے پاس جو شریعت ہے جس پر ہم عمل پیرا ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک عقائد ہیں، دوسری عبادات ہیں۔ عقائد کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے، آپ نے اسلامیات میں بھی پڑھا ہوگا ایمانیات و عبادات۔ تو ایمانیات کا مطلب بندے کے عقائد، بندے کے نظریات، جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔
جن چیزوں کو انسان دل کے ساتھ مانتا اور ان کی تصدیق کرتا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے، عقیدہ غلط، فاسد اور باطل بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کا لفظی معنی ہے گرہ لگانا، مضبوط کر کے باندھنا، اور اسی طرح عقیدہ کا معنی لغوی یہ بھی ہے العقیدہ تو ما یدین علیہ الانسان۔ عقیدہ اس کو کہتے ہیں جس پر انسان کے دین کا مدار ہوتا ہے، اور عقیدہ ایک دل کے عمل کا نام ہے۔ عقیدے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر عقیدہ کہتے ہیں هي الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والایمان بالقدر خیرہ وشرہ۔ بنیادی طور پر 6 چیزوں کے بارے میں صحیح نظریہ رکھنا، 6 چیزوں کے بارے میں انسان کے دل کے اندر صحیح عقیدہ ہونا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، اس کی اتاری گئی نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسل پر ایمان ہے، آخرت کے دن کے قائم ہونے پر ایمان ہے، اور تقدیر کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے، نصیب تقدیر اس کے اچھا اور برا ہونے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماننا، 6 چیزوں کا عقیدہ رکھنا، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام اللہ کے رسولوں اور انبیاء پر ایمان، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن کے قائم ہونے پر ایمان۔ یہ ہے اسلامی ایمان، عقیدے کے 6 بنیادی ارکان۔ ہماری شریعت جیسا کہ میں نے بتایا 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اعتقادات ہیں جن کو اصول بھی کہا جاتا ہے، یہ اصل ہیں، یہ بنیاد ہیں، یہ جڑ ہیں، انہی کے اوپر اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور دوسرے عبادات ہیں، معاملات ہیں، عملیات ہیں جو انسان، اعتقادات ان کو کہتے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں عمل اور انسان کی کسی جسمانی پریکٹس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ کے اکیلا رب ہونے پر ایمان لانا، اب انسان یہ عمل صرف دل کے اپنے عقیدے کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے جسم کے اعمال کے ساتھ نہیں کر رہا۔ دوسرے عملیات، اعمال، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ان کو فروعات کہا جاتا ہے، فرعی کہا جاتا ہے۔ اور عقیدے کا تعلق، صحیح عقیدہ اسلام کی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر انسان کا دین کھڑا ہے، اور اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو تمام اعمال صحیح ہوں گے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو انسان جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے لے، صدقات خرچ کر لے، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتا۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اساس ہے۔ اگر بنیاد درست نہیں، آپ کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں تو اسلام کی عمارت
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی درستگی کے لیے عقیدے کو شرط قرار دیا. اور جو آیت کریمہ میں نے خطبہ کے شروع میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے، آپ کی طرف ہم نے یہ حکم نازل کیا ہے، اور صرف آپ کو ہی یہ وحی نہیں بھیجی گئی بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے تمام کو یہ وحی ہم نے سنا دی تھی، حکم دے دیا تھا کہ اگر آپ سے شرک کا ارتکاب ہو گیا، لئن اشرکت، اگر آپ سے شرک کا ارتکاب ہو گیا، لیحبطن اعمالک، آپ کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ غارت کر کے رکھ دے گا. آپ کو بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلوں کو بھی وحی کی کہ اگر شرک کرو گے، تمہارے عقیدے میں اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں اگر شرک کی آمیزش ہو جائے گی تو اعمال غارت ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں، ناکام لوگوں میں ہو جائیں. انبیاء شرک نہیں کرتے، رسول شرک نہیں کرتے، رسول تو شرک کو مٹانے کے لیے آیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کو، تمام انبیاء کی طرف وحی کر کے، حقیقت میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ کہہ کر وحی کر کے ان کی امتوں کو سنا رہے ہیں کہ اے انبیاء کی امتوں، اگر تم سے شرک کی بو آ گئی، تم سے شرک ہو گیا تو پھر نہ سمجھنا کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، پھر نہ سمجھنا ہم نے حج کیے ہیں، پھر یہ مت سمجھنا کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے، پھر یہ مت سمجھنا کہ ہم نے صلہ رحمی کی ہے، پھر مت سمجھنا کہ ہم نے صدقات و خیرات کیے ہیں. لا يحبطن عملک، اگر شرک آ گیا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، خلوص کے ساتھ، صرف اللہ کی بات. فَاعْبُدِ اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت خالص صرف اللہ تعالیٰ کی کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت. الا لہ الدین الخالص، عبادت اکیلے اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کسی کے لیے نہیں ہے. اور انبیاء کو اس کائنات کے اندر رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں، ہر گروہ میں، ہر اہل علاقہ میں، ہر امت میں کم از کم ایک رسول ضرور بھیجا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر رسول آ کے اپنی اپنی امت کو یہ
24,000 سے کم و بیش انبیاء، اور اس کے علاوہ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں رسول آئے. ان سب کی پہلی دعوت یہی ہوتی تھی، ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء اور ان میں سے اکثر کے یہ اقوال نقل کیے ہیں، نام لے لے کہ جناب نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام اور باقی انبیاء اپنی امت کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیا کہتے؟ اعبدوا اللہ. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے؟ اعبدوا اللہ، اے میری امت کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا عبادت کے لائق معبود برحق کوئی نہیں ہے. ہود علیہ السلام کھڑے ہوتے تو کہتے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. صالح علیہ السلام قوم سمود کے سامنے کھڑے ہوتے تو کہتے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سیدنا شعیب علیہ السلام اہل مدین کو کہتے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں. یہ انبیاء کی پہلی دعوت تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اپنی دعوت کا آغاز عقیدے سے کیا. اپنی دعوت کا آغاز عقیدے سے کیا. ہم اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کسی کے ساتھ جھگڑنا ہے، رفع الیدین پہ جھگڑو. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو، نماز نہیں ہوتی. آمین بالجہر پہ جھگڑو، عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر وہ رفع الیدین کر بھی لے گا، امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھنے لگ بھی جائے گا، اونچی آواز سے آمین کہے گا، سینے پہ ہاتھ باندھنا شروع بھی کر دے گا، لیکن اس میں عقیدہ توحید نہیں ہے تو نہ رفع الیدین کا فائدہ ہے، نہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ آمین بالجہر کا فائدہ ہے، نہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کا فائدہ ہے. لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، اگر اس میں عقیدہ توحید ہے، پھر اس نے دلائل کے ساتھ سمجھا، غور و فکر کیا، یا وہ سمجھ نہ سکا، وہ تفصیل میں جا کے اس نے کہا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں ممبر میں کھڑا ہوں، میں اہل حدیث کا بیٹا ہوں، میں رفع الیدین کے لیے اپنے ہاتھ کٹوا سکتا ہوں. اگر کسی شخص نے تحقیق کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، اس میں تعصب نہیں ہے، تقلید نہیں ہے، وہ اندھا مقلد نہیں بن گیا. عقیدہ اس کا صحیح ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں. پھر اس کو یہ سمجھ آئی کہ رفع الیدین کرنے سے، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. نہیں کرے گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ اس کو رفع الیدین کے بارے میں نہیں پوچھے گا، عقیدے کے بارے میں پوچھے گا، شرک کے بارے میں پوچھے گا، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پوچھا جائے گا. انبیاء پہلے دعوت کس سے شروع کرتے تھے؟ ان چیزوں کی دعوت دو، ہم بھی دیتے. یہ نبی کائنات کی سیرت ہے، اور نبی کائنات کی سیرت کا ایک ایک برق ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا. ہمارے امتیازی مسائل ہیں، ہم اس کو بیان کرتے ہیں، ہم اس پر فخر کرتے ہیں. ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ایسے ہی نماز پڑھو جیسے رسول اللہ نے پڑھی. لیکن ہم کہتے ہیں اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، حج کرنے کا فائدہ نہیں، روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں، زکوٰۃ دینے کی قبول ہی نہیں ہوگی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں، 13 سال مکہ میں کیا دعوت دیتے تھے؟ اس وقت تو ابھی نماز پنجگانہ کا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ کے احکام نہیں آئے، حج تو پہلے سے چل رہا تھا. اسلام کے امتیازی حج کے کوئی احکام و مسائل، کوئی مناسک نہیں آئے. عیدین کا مسئلہ نہیں تھا، اذان کا مسئلہ نہیں تھا.
یہ جتنے فرعی مسائل ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں. یا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی اپنی 13 سالہ زندگی میں 2 چیزوں پہ کام کرتے رہے. ایک عقیدہ، دوسرا لوگوں کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں ان کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو قائل کرتے رہے کہ بہتر اخلاق کی طرف، معاشرتی برائیوں کو کم کر دو. عقیدے میں 2 چیزیں بیان کی جاتی تھی مکی دور میں، ایک اللہ کی توحید کا عقیدہ، دوسرا عقیدہ آخرت. کیونکہ مکہ کے لوگ اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے، اور دوسری بیماری یہ تھی کہ آخرت کے جی اٹھنے پر ان کا یقین. 2 چیزوں پہ 13 سال کام ہوا. 13 سال 2 چیزوں پہ صرف کام ہوا، عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید. پہلی دعوت کوہ صفا پہ چڑھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں. پہلی دعوت کیا دی؟ سارے عرب کے، سارے مکے کے لوگوں کو جمع کیا. تو کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کیوں جمع کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا پایا، کھرا پایا، راست باز پایا، اپنی بات پہ پہرا دینے والا. فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ جائے گا جو تم پہ حملہ کر کے تمہیں غارت کر دے گا، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے سنا ہی نہیں ہے، آپ جو کہیں گے سچ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو کہ تمہارا معبود برحق، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، عبادت کے لائق ایک ہے اللہ رب العالمین. اللہ کے علاوہ سب کی عبادت کو ترک کر دو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب. ابو لہب تھا اس امت کا لعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا اور کہا تب اللہ کا یا محمد الہذا جمعتنا اجعل الالہۃ الہا واحدا. یہ کیسی دعوت ہے؟ صبح صبح اٹھا رہے. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا خطرہ ہو گیا، سارے مکہ والوں کو بلا رہے. آ کے دعوت کیا پیش کی کہ سارے حاجت روا مشکل کشا معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ کوئی دعوت ہے؟ الہذا جماعتنا. پتھر مار کے آگے سے کہتا ہے ابو لہب رسول اللہ کا چچا. جب دل میں تعصب ہو، شیطان نے اچھالا ہو، نبی یہ کائنات کی رشتہ داری بھی کام نہیں آتی. یہ تو اپنے خانوادے کا تھا، کوئی بنو عدی کا نہیں تھا، کوئی بنو بکر کا نہیں تھا، کوئی بنو امیہ کا نہیں تھا. یہ تو اپنا ہاشمی مطلبی چچا پتھر مار کے کہتا ہے آپ ہلاک ہو جاؤ. آپ نے ہمارے لات، منات، عزا کا انکار کر دیا، حبل کا انکار کر دیا. الہذا جماعتنا، اس لیے بلا کے لائے ہو. اجعل الالہۃ الہا واحدا. آپ کی دعوت یہ ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لو. ہم نہیں مانیں گے. ہم اس پر ڈٹے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. ما الفینا علیہ آباء. تو میرے بھائیوں، عقیدہ بنیاد ہے. عقیدے میں 6 چیزیں آتی ہیں. اللہ کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، رسولوں کے بارے میں عقیدہ، کتابوں کے بارے میں عقیدہ، آسمانی کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں عقیدہ، تقدیر کے اچھا برا ہونے پر عقیدہ. یہ بنیاد ہے. اور عقیدے کا ماخذ کیا ہے، مصدر کیا ہے، کہاں سے عقیدہ لے؟ کیا عقیدہ کسی امام سے لے، کسی عالم سے لے، کسی شیخ سے لے؟ عقیدے کے صرف 2 مصدر ہیں، 2 ماخذ ہیں. ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے.
ادارے، چاہے وہ قادیانی ہوں، چاہے ملحد ہوں، حتیٰ کہ سوشلسٹ بھی، کمیونسٹ، منکرین حدیث، سر سید کے پجاری، نیچریت پرست، وہ بھی قرآن مجید سے اپنی بد عقیدگی کا استدلال کرتے ہوئے نظر آتے۔ قادیانیوں کی اجراء نبوت کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی 10 آیتیں یاد کر، کیا جواب دو گے؟ وہ بھی تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ اس مرزا لعین کی نبوت کے ثبوت کے لیے قرآن سے دلیل دے رہا ہے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ نے کہا چلو اللہ سے دعا مانگتے ہر نماز میں کہ ہمیں ہدایت والوں کے راستے پہ چلا، تو سب سے زیادہ ہدایت والے انبیاء تھے، تو ان کے راستے پہ چلنا ہے، اس کا مطلب قیامت تک چلنا ہے، تو نبوت قیامت تک جاری ہوئی۔ یہ استدلال ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا، آیت کی دلیل دینے والا ضروری نہیں کہ اس کا استدلال درست ہو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ انہی کے گروہ میں سے، انہی کے شیعوں میں سے، شیعہ کا لفظ ہوتا ہے گروہ، جماعت، بعد میں یہ پھر مذہب بن گیا۔ وہ شیعان معاویہ، شیعان علی، دو گروہ تھے۔ فَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کہا ہے کہ اسی کے گروہ میں سے، اسی کے جماعت، اسی کے منہج عقیدے میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی اسی گروہ میں سے تھے۔ تو شیعہ کا مطلب گروہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں میں سے، گروہ میں سے خوارج نکلے۔ استدلال کس سے کیا؟ کہا جب جنگ صفین میں سیدنا امیر معاویہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، دونوں اللہ کے رسول کے پیارے تھے، لیکن علی المرتضیٰ کی شان فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان دونوں گروہ میں تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک حکم، ایک فیصل، ایک جج سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں سے ہو جائے، ایک سیدنا علی کے گروہ میں سے ہو جائے، جو فیصلہ کریں گے دونوں گروہ۔ خوارج کا گروہ نکلا، دیکھیں قرآن سے استدلال کر، لیکن استدلال غلط ہے قرآن سے۔ انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ صرف اللہ کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وہ حاکم ہے، ایک وہ حکم ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ معاویہ نے بھی اور علی نے بھی، نعوذ باللہ، دونوں کافر ہو گئے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے خارجیوں نے کہا، سب سے پہلا کفر کا فتویٰ قرآن کی آیت پڑھ کے کس پہ لگایا؟ علی المرتضیٰ، شیر خدا، اسد اللہ، نبی یہ کائنات کے داماد، آپ کے بھائی، حسنین کریمین کے والد گرامی، خاتون جنت کے شوہر، نبی یہ کائنات سے جنت کی بشارت پانے والے، اور باقی صحابہ پہ فتویٰ لگایا کفر کا، مرتد ہونے کا۔ کنہوں نے؟ خارجیوں نے۔ آیت کس کی پڑھی؟ قرآن کی، انل حکم الا للہ۔ قرآن کہتا ہے حکم صرف اللہ کا، انہوں نے دو حکم بنا دیے ہیں، اللہ کے حکم میں شرک کیا، لہذا دونوں کافر ہو۔ تو قرآن مجید عقیدہ کس سے لینا ہے؟ میں نے یہ دو مثالیں دی۔ قادیانی بھی قرآن پڑھتا ہے، شرک کرنے والا بھی، آگے جا کے بیان کروں گا۔ آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دل جل جاتا ہے، بھن جاتا ہے، دل سینے میں آگ لگ جاتی ہے۔ اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ میں وہ لفظ نہیں بولوں گا، آپ لوگ سمجھ جائیں گے، آپ نے سنا ہوگا۔ اس نے کہا یہ گولی اس کام کے لیے مشکل کشا ہو سکتی ہے، تو علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ توحید اللہ کے اولیاء کی، سیدنا علی کو کس سے مشاورت دے رہے؟ پھر اپنے عقیدہ باطلہ کو ثابت کرنے کے لیے، شرک کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا مریم کے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام پتر دے سکتے نے، تو نبی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ یہ مت ماری گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا جبریل نے کیا، اپنے باطل عقیدے کو ثابت
آپ منکر ہو، آپ نہیں مانتے، آپ جبریل کو خالق سمجھتے ہو. قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، کیا جواب دو گے آپ؟ بھائی ترجمہ غلط، مفہوم غلط، معنی غلط. جبریل تو پیغام لے کے آئے، جبریل سیدہ مریم کے پاس پیغام لے کے آیا ہے، خالق بن کے نہیں آیا. قرآن مجید سے عقیدہ لینا ہے، لیکن کس کے طریقے پر لینا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا معنی سمجھنا، اس کے بعد خلفائے راشدین سے معنی سمجھنا، صحابہ اور سلف سے معنی سمجھنا. اپنی مرضی کا معنی قرآن سے بھی لیں گے، باطل عقیدہ. قرآن مجید سے، حدیث سے اپنی مرضی کے معانی لے کر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، نبی کائنات کی سنت سے ثابت ہوتا ہے، اور کس طریق پر ثابت ہوتا ہے؟ صحابہ اور سلف صالحین کے طریقے پر ثابت ہوتا ہے. جو سلف کا عقیدہ قرآن مجید سے سلف نے جو سمجھا، جو خلفائے راشدین نے سمجھا، جو صحابہ نے سمجھا، ہم اسی کے مطابق قرآن کو سمجھتے ہیں. عقیدے کے مسئلے فروع میں اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ سلف میں کوئی اختلاف نہیں. 4 امام ہیں فقہ کے مشہور، 5ویں امام داؤد ظاہری بھی، 6ٹھے امام جعفر صادق بھی ہیں رحمت اللہ علیہ. نماز کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب سونے کا کیا ہے، چاندی کا کیا، اردو کا کیا ہے. ان چیزوں میں 5 فقہا کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے 4 مشہور فقہ بن گئی. امام جعفر صادق کی علیحدہ فقہ بن گئی، امام داؤد ظاہری کی علیحدہ فقہ بن گئی. لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جاؤ آپ لوگ تحقیق کرو، یہ 4 کے 4 امام، 5 امام، 6 امام، تمام محدثین سلف، ان کا آپس میں فرعی مسائل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کا آپس میں کسی کا کوئی اختلاف. عقیدہ سب کا ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، امام داؤد ظاہری، محدثین، امام بخاری، تمام محدثین سلف کا عقیدہ ایک تھا، عقیدے میں ذرا برابر اختلاف نہیں. کیونکہ عقیدہ قرآن سے ہے، سنت سے ہے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں. فرعی مسائل میں اجتہاد ہو سکتا ہے، قیاس ہو سکتا ہے، عقیدے میں کوئی اجتہاد، کوئی قیاس نہیں چلتا. جو قرآن مجید میں آ گیا، جو سلف نے سمجھا، وہی عقیدہ. تو اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے پہلی چیز. یہ عقیدے کے بارے میں بنیادی باتیں سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کس کو کہتے ہیں؟ هو افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات. توحید 3 چیزوں کا نام ہے، عقیدہ ہے توحید. یہ بات سمجھ لیں، یاد کر لیں. اور میں کل فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، میں نے شیئر بھی کیا ہے، وہ جن لوگوں کو عربی کی تھوڑی سمجھ آتی ہے ان کو بہت محظوظ ہوئے ہوں گے جو میرے دوست. کس ملک میں ہم رہتے ہیں؟ آپ کو عمران خان سے یہ اعتراض ہے کہ اس نے میٹرو کیوں نہیں مکمل کی. مجھے یہ اعتراض ہے عقیدہ توحید پہ کام کہاں ہو رہا ہے. ہمارے بچوں کو یہاں نیوٹن پڑھایا جا رہا ہے، کارل مارکس پڑھایا جا رہا ہے، ٹروٹسکی پڑھایا جا رہا ہے، سر سید پڑھایا جا رہا ہے. وہ بدبخت اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں پڑھایا جا رہا. عرب کی کوئی ویڈیو تھی، میں نے دیکھی، اور عرب کو جو مرضی کر لو، گالیاں دے لو، عقیدے کے اوپر ان لوگوں نے کام کیا. اللہ کی قسم کھا، بد کردار آدمی بھی بد عقیدہ نہیں ہوگا. اللہ کے بارے میں اس کو پتا ہوگا کہ میرا اللہ کون ہے، میں نے عبادت کس کی کرنی، میں نے سجدہ کس کو کرنا. وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، تو 3 سال کی ہوگی بالکل. اس سے وہ ٹیچر پوچھ رہی ہے بتاؤ توحید کیا ہے. اللہ کی قسم یہ جو تاریخ بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ بچی آگے سے کہہ رہی ہے ما هو التوحید
وہ آگے سے کہہ رہی ہے ہوا افراد اللہ سبحانہ و تعالی بالربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات. آگے سے وہ استانی پوچھتی ہے این اللہ. آگے سے وہ 3 سال کی بچی کہتی ہے اللہ فی السماء فوق عرشہ. وہ کہتی مد دلیل من القرآن. اللہ عرش پر ہے اس کی دلیل کیا بیٹا؟ وہ کہتی ہے الرحمن علی العرش استوى. ہمارے بچوں کو یہ چیزیں آتی ہیں. کس نے پڑھانی ہے یہ چیزیں؟ اسکول میں تو اس کا اہتمام ہی نہیں ہے، کیونکہ کہنے کو تو ہم اسلامی جمہوریہ ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اسلامی جمہوریہ نہیں ہے، لبرل ریاست بن گئی اور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو توحید چلو اسکول میں نہیں پڑھاتے، مسجد میں آگے خطبہ سننے کے لیے آگے، بھائی اس میں سیکھ لو. اپنے بچوں کو گھروں میں پڑھا لو، اساتذہ کی ذمہ داری لگا دو. توحید 3 چیزوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کو اکیلے کو رب ماننا، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. رب کی وضاحت آگے کروں گا کہ رب کے کیا کام ہے، رب کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں یکتا تنہا ماننا کہ اللہ کے علاوہ کسی قسم کی کوئی عبادت کسی کے لیے نہیں. تیسری چیز توحید کے اندر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام قرآن حدیث میں آئے ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ان اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. اور اسی طرح توحید میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، اللہ کی تقدیس کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، پاک قرار دینا کہ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اللہ پاک. اللہ اپنے رب ہونے میں ایک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ربوبیت کے اختیارات، افعال جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ وہ افعال کسی میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے علاوہ جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں اس میں کوئی شریک نہیں. اور توحید میں یہ ہے کہ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے اللہ پاک ہے. ان چیزوں کا عقیدہ رکھنا. تو میرے بھائی عقیدے کے حوالے سے ہم نے سبق شروع کیا. میں جمعہ نہیں کہتا، میں خطبہ نہیں کہتا، میں تقریر نہیں کہتا. میں کہتا ہوں میں نے یہ سبق شروع کیا، یہ درس شروع کیا، یہ چیپٹر شروع کیا ہے، یہ کلاس شروع کی ہے، عقیدے کی کلاس ہے، کئی خطبات تک چلے گی. تو میرے بھائی وقت پہ آیا کریں، تھوڑی توجہ کریں اس چیز پہ. آخر میں آنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، آپ کو جمعے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. لیکن بھائی پہلے آؤ کچھ سیکھنے کے لیے آؤ، اگر آپ سیکھنا چاہتے. اور میں نے یہ بار بار بات کہی ہے، روز کہنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن قرآن کہتا ہے ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. وہ یہ بھول جاتے ہیں، ان کو یاد کروا دیا کرو، کیونکہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. میں یہاں دہاڑی لگانے نہیں آتا، پکی اور ٹھکی بات. اللہ کی قسم میں یہاں پر تربیت کی نیت کر کے اپنے ساتھ اور عموم جو چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کی کھاڑ اچاڑ کرو، پکڑیاں اچھالو، دوسروں کے مسالک پہ بات کرو، تعصب پھیلاؤ یا اپنی خطابت کو چمکاؤ، لوگ باہر نکلیں کیا بات ہے مولانا نے خطاب کیا. ایسی میری نیت نہیں. میں ایک ایک بات جو کرتا ہوں، پڑھ کے آتا ہوں، لکھ کے لاتا ہوں، تیاری کر کے آتا ہوں. میری نیت یہ ہوتی ہے لوگوں کو سکھانا ہے. جیسے میں مدرسے کے اندر حدیث قرآن پڑھاتا ہوں، میں جہاں بھی کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتا ہو 40 منٹ کی ایک کلاس ہے، میرے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو پڑھانے کے لیے آئے. تو میرے بھائی آپ بھی پڑھنے کے لیے ٹائم پہ آیا کریں. آپ روزانہ ہی پہلی گھنٹی لیٹ آتے ہیں، ہر جمعے لیٹ آتے ہیں آپ لوگ. تو بھائی کیسے پھر یہ چلے گا؟ تو میری آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے، درخواست ہے، بلکہ میں کہتا ہوں دست بدستہ درخواست ہے کہ میرے بھائی یہ عقیدے کا ہم نے سبق شروع کیا ہے، یہ بہت اہم ہے. میں کہتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے یہ باتیں سمجھ لی تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ دے گی، انشاءاللہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کو بھی فائدہ دے گی، اور انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ دے گی. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جمعے کے لیے وقت پر آیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں